السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ سورۃ البقرہ کا آگے مزید ہمارا چل رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 48 کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، نہ کسی کو ان کی اولاد، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سفارش کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو پہلے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے اور فرعونیوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو یہاں پر وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا۔ تو یہاں پر ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، یعنی اللہ نے ان آیات کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اس میں نشانی کیا تھی ان کے لیے؟ بہت بڑی نشانی یہ تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ جو فرعون تھا وہ بہت ظالم تھا اور ان پر جو بنی اسرائیل تھے ان پر ظلم کیا کرتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور مختلف اذیتیں ان کو دیتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تھا تب یہ جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا اور وہ میری اس سلطنت کو ختم کرے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، مجھے ایک مانو۔ آگے مزید اس کی وضاحت آئے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور ان کو دین کی تبلیغ کی، اور ان تبلیغ کے بعد اس نے اس کا انکار کیا اور پھر کہا کہ کسی اپنے کچھ حاکموں کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک عمارت بناؤ بڑی سی، اور میں جا کے اس عمارت پر پہنچتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، نعوذ باللہ، تو میں موسیٰ کے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتا تھا اور نبوت کا انکار کیا۔ تو اس لیے جب اس کو پہلے سے پتہ تھا، کیونکہ پچھلی کتابوں میں انبیاء کا تذکرہ ہوتا تھا کہ ایسے ایسے انبیاء آئیں گے، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تورات، زبور، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، یعنی تورات میں تو خصوصاً اس چیز کا تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آئیں گے، وہ ان کا نام محمد ہوگا، تو ان کو پتہ تھا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کو پتہ تھا، تو اس لیے وہ کیا کرتا تھا، جس گھر میں لڑکے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان کو قتل کر دیتا تھا، اور جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس لیے یہ قتل کرتا تھا لڑکوں کو کہ اس کو پتہ تھا، اس کو اس بات کا علم تھا کہ آئے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا اور پھر وہ میری جو سلطنت ہے اس کو ختم کرے گا، اور اس کے بعد میری میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ اس وجہ سے اس نے فرعون نے پھر یہ طریقہ کار شروع کر دیا۔ اپنے جو ملازمین تھے، جو اپنے اس کے سردار تھے، وہ ان کو حکم دیتا تھا، اور جس گھر میں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا تو وہ ان کو قتل کر دیتا۔ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا تذکرہ مزید انشاءاللہ آئے گا، مختصر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جب یہ فرعونی ان کے گھر تک پہنچے
تو اس کی ماں نے اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک ندی میں ان کو چھوڑ دیا، اور اپنی ان موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حکم دیا، کہا کہ تم کنارے کنارے پہ جاؤ کہ یہ تابوت کہاں تک پہنچتا ہے۔ ماں تھی، ماں ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں نہیں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی کامیابی دے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس ڈر سے کہ یہ ان کو ذبح کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے میرے آنکھوں کے سامنے، تو ماں تھی، ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کا کرنا دیکھو کہ سمندر کے جو نہر کے کنارے فرعون اور ان کی بیوی جو تھی آسیہ، وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اتفاق سے وہ تابوت ان تک پہنچا۔ تو جب انہوں نے اس کو کھولا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے دیکھا، وہ خوش ہوئے، اور مطلب حضرت آسیہ نے کہا کہ چلو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرعون ایک سخت ترین بندہ جو اسی انسان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنے کے لیے پوری مکمل سازشیں کیا کرتا تھا پہلے سے ہی، تو ان کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ پھر انہوں نے کہا حضرت آسیہ نے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اس کے اپنے ساتھ رکھیں گے، اور یہ ہمارے لیے مطلب ہمیں نفع دے گا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے۔ تو فرعون کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو ٹھیک ہے، تو فرعون نے اس کو اپنے گھر میں رکھا اور اچھی تربیت کی، مطلب اچھی تربیت سے مراد اچھا کھانا پینا، اچھا کھلایا پلایا۔ لیکن ایک چیز جو اہم یہاں پر ایک ضروری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب وہ ان کو لے کر گئے گھر پر، اور وہ بہت سی جو ہے نا رضاعت کے لیے بہت سی عورتوں کو بلایا کہ اس کو دودھ پلائے، تو وہ دودھ پیے، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ کیوں؟ بس وہ پیغمبر تھے، وہ ایک الگ خصوصیت تھی ان کی۔ پھر ان کی جو بہن تھی وہ بھی فرعون کے محل میں کام کیا کرتی تھی، پھر ان کو جو ہے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے ایسے شخص، ایسے عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ شاید ہو سکتا ہے وہ اس کا جو ہے دودھ پی لے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی ماں ہے، تو انہوں نے اپنی ماں کو بلایا اور پھر اس کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اور روز اس کے لیے آتی تھی اور دودھ پلاتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی، اور اللہ نے پھر آگے آیات میں آئے گا انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل میں، ان میں مزید ان کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی ماں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کہا میں نے اس لیے کسی کے جو ہے دودھ کا ان پر وہ نہیں کیا کہ وہ نہ پیے، کہ اس کی ماں اس کو خود دودھ پلائے اور اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، کہ میرے اولاد جو ہے صحیح ہے، سیف ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ان کو دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلانے جاتی تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ وہ مزید جب ہم آگے پڑھیں گے تو آیات میں مزید واقعات جو ہے آئیں گے اور مزید تذکرہ آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پاڑ دی، دریا کو چیر پاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، یعنی اس دریا میں ڈبو دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، جب پچھلا گزرا تھا نا کہ پچھلی آیات میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، کن سے؟ فرعونیوں سے نجات دی، اور ان کو جو ہے صحیح سلامت اپنے کیونکہ وہ ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، بہت ظلم، اور جو ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں سے نکالا اور سمندر ان کو پار کروائی، اور یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کو دیے گئے، ایک تو چمکتا ہوا ہاتھ، جب وہ بغل میں ڈالتے تو پھر نکالتے وہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا، یہ معجزہ تھا۔
مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے معجزہ تھا، اور ایک ان کا جو ان کی لاٹھی تھی وہ لاٹھی جو ہے وہ سام بن جایا کرتی تھی، اور مختلف اور فوائد بھی تھے اس کے جو ہم پڑھیں گے، اور اس کا تذکرہ پھر مزید جب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے کہ سمندر کا پاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا، تو جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ الشعراء میں آئے گی۔ یہ سمندر کا یعنی ایک ایسا معجزہ تھا کہ جیسے انہوں نے اس لاٹھی کو سمندر میں رکھا اور جیسے گاڑ دیا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب 2 حصوں میں تقسیم ہو تو اس میں راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور جیسے ہی ان کے پیچھا کیا ان فرعونیوں نے، تو فرعونی جو ہے تھے ان کے پیچھے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کیا ہوئے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تھے تم ظالم۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر بلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تورات دینی تھی، تو 40 راتوں کے لیے ان کو بلایا تھا، تو پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا کہ پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی اس کو بلا دیا تھا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعونیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعونیوں سے ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طور پہاڑ پر جب بلایا اور ان کو تورات دینی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہے اور بھی لوگ گئے تھے۔ 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 40 راتوں کے لیے کوئی طور پر آپ نے آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی سامری نے ان کو کیا کہا، جو سامری جادوگر تھا، اور ان کو کہا کہ تم جو ہے ایسے کرو کہ ایک بچڑا بنا دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے تم لوگ عبادت کرنا۔ تو ساری جتنی بھی ان کی جو فرعونیوں سے انہوں نے جو سونا وغیرہ وہ لے کر آئے تھے، اور ان کے پاس اپنا بھی سونا تھا تو وہ جمع کیا وہ سارے زیورات، اور اس سونے سے ایک بچڑا بنایا جس سے ایک قسم کی ہوا کی پیچھے سے آواز آتی تھی، تو وہ ان کی منہ سے اس کی آواز نکلتی تھی۔ تو یہ سامری جادوگر نے ان کو اس چیز کا جو ہے مشورہ دیا، اور وہ بھی اس کے پیچھے لگ کر جو ہے اس نے اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واپس آئے، اور باوجود اس کے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، ان کی موجودگی کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد اور اعمال میں یعنی برے اعمال میں اس طرح پھنسا ہوا ہے، اس طرح مبتلا ہے کہ وہ صحیح راستے کو سمجھ ہی نہیں رہا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان مشرک، اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان مشرک، اب آپ نے یہ بات غور کرنی ہے کہ مشرک کیا ہے، وہ کافر کیا ہے کہ وہ ایک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو جو ہے نا سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے جھکاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آج کے مسلمان کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے اپنے جو ہے سروں کو جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ تو کیا فرق ہوا ان میں اور ہم مسلمانوں میں؟ تو کیا تھا کہ وہ تو کافر ہے، چلو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک کلمہ گو مسلمان، ایک کلمہ گو لا الہ کہنے والا، اس کے باوجود بھی وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے جو ہے منتیں مانگتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر دیگے چڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ عام ہے ہم مسلمانوں میں۔ تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ تو قرآن میں اس چیز کا تذکرہ ہے اور نہ ہے حدیث میں۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکی کی توفیق دے
اور قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔